بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز نیٹ ورک کا پروگرام عوام کی آواز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نثار چودھری۔ آج جو میرے پاس موضوع ہیں ان میں ہیں شیر افضل خان مروت پی ٹی آئی کے دوست یا دشمن۔ دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے محسن نقوی وزارت داخلہ میں جو اہم فیصلے ہوئے ہیں ان کے متعلق ہم نے بات چیت کرنی ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بشرا انصاری کی 68 سال کی عمر میں شادی۔ ان تمام موضوعات کو بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی شوکت ملک صاحب۔ سب سے پہلا جو میرا سوال ہے شوکت ملک صاحب وہ آپ سے یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کا بیان جو ہے آپ نے وہ پڑھ بھی لیا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت گرانے میں جو ہے وہ سعودیہ حکومت کا بھی ہاتھ ہے، اور اس سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت امریکہ کے ساتھ مل کر سعودی حکومت بھی جو ہے وہ اعلی کار بنی ہے۔ اور آپ یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو شیر افضل مروت صاحب کا بیان آیا ہے، اور یہ بیان آپ کو پتہ ہے جس موقع پر آیا ہے اس وقت آپ کے ملک میں سعودی جو وفود ہیں وہ دورے کر رہے ہیں، سرمایہ کاری جو ہے وہ آپ کے ملک میں آنی ہے اور بہت بڑی سرمایہ کاری کے لیے جو ہے وہ تگودو ہو رہی ہے۔ ان تمام جو ہے محرکات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایسی جو ٹائمنگ جو ہے شیر افضل مروت صاحب نے منتخب کی ہے، اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ وجوہ ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ کہ یہ جس پر میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پارٹی کے کئی رہنماؤں نے جو ہے وہ شیر افضل مروت کے اس بیان کو مسترد بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شیر افضل بیان کا یہ جو بیان ہے ان کا ذاتی ہو سکتا ہے، پارٹی اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ کہاں تک اس کے اندر صداقت ہے کہ سعودیہ کی حکومت جو ہے وہ بھی عمران خان کی حکومت گرانے میں ملوث ہے۔ جناب چودھری صاحب، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے تلاش نیوز نیٹ ورک کے پروگرام عوام کی آواز میں مجھے گفتگو میں شریک کرنے کے لیے طلب کیا ہے، بلایا ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا جواب کہ شیر افضل مروت نے جو بیان دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو 2022 میں گرائی گئی ہے یا عدم اعتماد ہوا تھا، اس کے حوالے سے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی حکومت بھی اس میں ملوث تھی، انہوں نے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا۔ تو اس سلسلے میں میرا جواب یہ ہے کہ شیر افضل مروت جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں میں شامل ہیں، ان کا یہ بیان میرے خیال میں پاکستان دشمنی کے مترادف ہے اور اپنی پارٹی کی بھی دشمنی کے مترادف ہے، کیونکہ یہ بیان اس وقت دینا جب کہ سعودی عرب کا وزیر خارجہ اور اس کا وفد آیا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے، معاہدے کرنے کے لیے، انہوں نے فی الحال تو $5 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کے بات کی ہے اور اقدامات بھی اٹھائے ہیں، جبکہ مستقبل میں وہ مزید اس قسم کے اور معاہدے کریں گے اور مزید سرمایہ کاری کریں گے۔ اس موقع پر شیر افضل مروت کا یہ بیان کہ سعودی عرب بھی ان کی حکومت ختم کرنے میں ملوث تھا، یہ مناسب نہیں تھا، بلکہ بہت غلط ٹائمنگ ہے، کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت سرمایہ کاری کی۔ سرمایہ کاری ہوگی تو پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی اور سیاسی استحکام بھی آئے گا۔ اس سلسلے میں میرے خیال میں شیر افضل مروت جو ہے وہ انتہائی نامعقول انسان ہے، جو پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس نے اپنی نہ صرف پارٹی کو نقصان پہنچایا بلکہ پاکستان کو نقصان پہنچایا، سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے غالباً۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں خفیہ ایجنسیوں کا پلاٹڈ آدمی ہے، جو وقتاً فوقتاً ایسے بیانات دے دیتا ہے جس سے ان کی پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے اور پاکستان کی سیاست کو نقصان پہنچتا ہے اور پاکستان کے دیگر شعبوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے خلاف کچھ تحقیقات کرنی چاہیے، اس سے پہلے، کیونکہ بہت مواقع پر انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو ناقابل برداشت ہیں اور ناقابل غیر قانونی بھی ہیں، غیر اخلاقی بھی ہیں، جن کی مطلب کسی نے گرفت میں نہیں لایا، حالانکہ ان کو گرفت میں لا کر تحقیقات کرنی چاہیے، ان کو سزا دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ یہ ایسا کام نہ کرے، باقی لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ یہ شیر افضل مروت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ مشہوری ان کی جو ہوئی تو ایک فقرہ تھا ان کا، 2 الفاظ تھے کہ وڑ گیا، اس وڑ گئے الفاظ سے یہ مشہور ہوا ہے، حالانکہ یہ پارٹی کا ترجمان بھی ہے، اس کو عمران خان کی آشیرواد حاصل ہے۔ حالانکہ کہا بھی جاتا ہے کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، جو اس کے باوجود عمران خان کی اس کو آشیرواد حاصل ہے۔ وہ جب بھی بات کرتا ہے اس نے کہا مجھے خان نے کہا ہے، اگر خان نے کہا ہے تو اس مطلب ہے کہ
اس کا مطلب جو اس الفاظ سعودی عرب کے بارے میں کہے ہیں کہ سعودی عرب نے حکومت ختم کرائی ہے، اس کا مطلب ہے اس بارے میں عمران خان کو بھی اس کی چیز کا علم ہے اور انہوں نے اس چیز کو اجازت دی ہے کہ ایسی بات کر. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں بعض سیاسی حلقے کہ عمران خان کی ماں پر جس وقت سعودی عرب کا وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے سرمایہ کاری کرنے کے لیے، تو اسے یہ بات کر کے اچھا نہیں کیا. پارٹی کے لیے یہ ثابت کرتا ہے کہ پارٹی کا بھی دشمن ہے اور پاکستان کا بھی دشمن ہے. جی دیکھیں جی، گزارش ہے ملک صاحب کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ شیر افضل مروت سے یہ جو بیان انہوں نے جاری کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں سعودی حکومت کا بھی ہاتھ ہے، اور سعودی حکومت جو ہے وہ امریکن حکومت کی جو ہے وہ اعلیٰ کار بنی ہے، اور جو بائیڈن کے کہنے پر، کیونکہ جو امریکہ کے مفادات ہیں وہ وابستہ ہیں سعودی حکومت کے ساتھ، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر ہی یہ سارا جو ہے معاملہ ہوا ہے. لیکن پارٹی رہنماؤں نے، جس میں زلفی بخاری بھی ہیں، شاہین صاحب بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سعودیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور یہ جو بیان ہے شیر افضل مروت صاحب کا کہ عمران کی حکومت گرانے میں جو ہے سعودی حکومت کا ہاتھ ہے، اس سے انہوں نے لا تلقی کا اظہار کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیر افضل مروت نے پہلی دفعہ اس طرح کا بیان نہیں دیا ہے. ان کے جو کئی اور موقعوں پر بھی بڑے نامناسب بیان جو ہیں وہ جاری ہوتے رہتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ نہ صرف پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہ دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس طرح کے بیانات دینے سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے، اور اس طرح کے بیانات ایسے موقعوں پر جس وقت آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری آنے کے جو ہیں مواقع پیدا ہو رہے ہیں، سرمایہ کار جو ہیں وہ آپ کے ملک کا دورہ کریں اور آپ ایسے موقعوں پر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. اچھا میرا صاحب گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو سب آپ کے میں بات کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت بھی سعودی عرب نے پاکستان کو مداد دی، مالی مداد دی. ان کے کہنے پر اب بھی ہمارے پاکستان کے قومی خزانے میں $5 ارب جو پڑے ہوئے ہیں وہ سعودی عرب کے ہیں، جو ہم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ایک ہمارے خزانے میں پڑے تو ہیں ان کو جن کی مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ بھی سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کی مالی معاونت بھی کی ہے، دیگر تیل پٹرول دینے کے والے سے بھی مطلب ہماری معاملت کر رہا ہے. ایسے ملک کے ساتھ دشمنی کرنا یا اس کی مخالفت کرنا یا اس کو متنازع بنانا میرے خیال میں کسی صحیح و دماغ آدمی کا کام نہیں ہے. میرے خیال میں اس کے تحقیقات ہونے چاہیے، بلکہ اس کی صحت کے ذہنی صحت کے حوالے سے بھی حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ معائنہ کرائے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے. یہ پاکستان دشمن تو نہیں ہے، کہیں کسی غیر ملک کے ایجنٹ تو نہیں ہے کہ جو ہمارا مثال افغانستان دیکھ لیں یا انڈیا دیکھ لیں جو ہمارے دشمن ہے، ان کا ایجنٹ تو نہیں ہے. اس سلسلے میں ضروری کا آپ کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، آپ نے ذکر کیا تھا امریکہ کا اور سعودی عرب کا حکومت گرانے میں، تو یہ ہے کہ امریکہ ہو یا سعودی عرب ہو، میرے خیال میں عمران خان کی حکومت اس وقت کی اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گرائی تھی. کسی بھی حالانکہ اس سے پہلے عمران خان خود کہہ چکے ہیں، کبھی باجوہ کا نام لیتے ہیں، کبھی امریکہ کا نام لیتے ہیں جس میں اس کا ڈونلڈ لو بھی ہے شامل ہے، اس کا بھی نام لیتے ہیں، کبھی کسی اور کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی کا نام لیتے ہیں، جس میں مستقل ان کی پالیسی کوئی نہیں ہے. یہ باتیں ہوتی رہیں گی، ہوتی بھی رہیں گی اور جاری رہیں گی. اچھا ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ اقدامات جو ہیں وہ نادرا کے حوالے سے جو ہے نا وہ اٹھائے ہیں، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نادرا کے جو آفیسز ہیں ان کو ہم ماڈل طرز پر جو ہیں وہ بنائیں گے، اور تاکہ عوام کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ان کی دہلیز تک پہنچ سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم فیصلہ جو ہے وہ بھی انہوں نے کیا ہے، جس میں جو زائد المیعاد شناختی کارڈ ہیں اور ان کے اوپر جو جاری موبائل کی جو سمیں ہیں ان کو بھی فوری طور پہ انہوں نے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محسن نقوی صاحب کے جو حالیہ اقدامات ہیں جس میں انہوں نے ماڈل آفسز بنانے کا، اور ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور آپ کے ملک میں جو ہے وہ چوریاں، ڈکیتیاں، رازنیاں، ڈاکے جو ہے وہ عام ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موبائل سمز ہیں جو زیادہ المیعاد شناختی کارڈ پہ جاری ہو چکے ہیں، جس کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں میں ہوں گی، ان کو بند کرنے کا کیا جو ہے وہ پاکستان پر جو ہے ان کو فائدہ ہوگا یا اس کے کیا بہتری آئے گی؟ جی چوہدری صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ زائد المیعاد شناختی کارڈ
بلاک کرنے کا فیصلہ یہ انتہائی احسن اقدام ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو اسٹریٹ کرائمز کے علاوہ تخریب کاری، دہشت گردی، انتشار پسندی اور دیگر فسادات اور مطلب ہے کہ مناسب واقعات رونما ہو رہی ہیں، واقعات رونما رہی ہیں، ان کے پیچھے وہی لوگ ہیں جن کی شناختی کارڈ زائد المیعاد ہیں. وہ ایک شناختی کارڈ پہ کئی سمیں میں لے رکھی ہیں، اور سمیں بند کرنے کا فیصلہ بھی بہت مناسب ہوگا، صحیح ایکشن اقدام ہوگا. اس سے بہت سے جرائم ختم ہوں گے، تخریب کاری کم ہوگی، دہشت گردی کم ہوگی اور انتشار پسندی کم ہوگی. یہ اصل فیصلہ ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں اور اس پہ جتنے جلدی عمل ہو سکے بہتر ہے. اچھا، دوسرا انہوں نے کچھ بات کی ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر بھی کچھ جو فیس انہوں نے کہا ہے کہ ہم ختم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ اور جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کے متعلق بھی انہوں نے کہا ہے. جی جو صاحب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے اور اس پہ انشاءاللہ بہت جلد عمل درآمد شروع ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح پنجاب میں ماڈل تھانے بنائے گئے ہیں تاکہ عوام کو سہولتیں ملیں، عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اسی طریقے سے انہوں نے نادرا کے ماڈل آفسز بنانے کا فیصلہ کیا جو ملک کے مختلف علاقوں میں ہوں گے، اور خصوصاً یونٹس کی سطح پر جو یونٹس کونسل کا عملہ ہے اور نادرا کے عملے کو باہم اتفاق اتحاد سے اور اشتراک کے عمل سے وہ یونٹ کونسل سطح پر یہ کام کریں گے تاکہ عوام کو سہولتیں مختلف سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں، مختلف سرٹیفکیٹ سے اجرا کے سلسلے میں، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی فیس تو ختم کر دی گئی ہے، یہ بالکل فری آف کاسٹ عوام کو ملیں گے. لیکن جو شادی کے سرٹیفکیٹ ہوں گے یا طلاق سرٹیفکیٹ ہو گئے یا پیدائش کے سرٹیفکیٹ، ان کی مناسب فیس جو رکھی گئی ہے اس حصے میں انہوں نے کہا کہ مل کر کام کریں گے اور اس میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ عوام کو جلد سے جلد اور آسان طریقے سے یہ سرٹیفکیٹ مہیا ہو سکیں. اس سلسلے میں اس ایسے اقدام کی ہم تائید کرتے ہیں اور سراہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس پہ عمل جلدی کریں. ہاں جی بالکل ملک صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سے پہلے بھی جو ایک لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے آپ کے ملک میں، اس کو روک تھام کے لیے ہم جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں. اسپیشلی FIA جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور اس میں انہوں نے کہا تھا ہم کوئی بھی اس پر جو ہے نا دباؤ برداشت نہیں کریں گے، اور بجلی چوروں کے خلاف اور جو اوور بلنگ ہے اس کے خلاف جو ایک مربوط مہم جو ہے انہوں نے شروع کی ہے، اس پر کام جاری رہے گا. آپ اس کے مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اوور بلنگ ہے اور بجلی چوری ہے، یہ اگر اس کی روک تھام ہو جاتی ہے تو اس کے جو ہے نا اثرات ہم آپ کے ملک کے اوپر کیا پڑیں گے؟ جی چوہدری صاحب، آپ نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو اوور بلنگ کی بات کی ہے، دوسرا بجلی چوری کی بات کی ہے. تو اوور بلنگ تب ہوتی ہے جب متعلقہ بجلی کمپنیوں کا عملہ لوگوں کے ساتھ مل کے بجلی چوری کرواتا ہے، اور پھر جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کی بلنگ جو اس کو کور کرنے کے لیے وہ عام شہریوں پہ اوور چارجنگ کرتے ہیں، ان اوور بلنگ کرتے ہیں. ان دونوں کا تدارک اس لیے ممکن ہے کہ جب بجلی چوری کا اقدام روکا جائے گا تو آج خود بخود یہ چیز اپنا شہریوں پہ بوجھ نہیں پڑے گا. اس لیے میں جتنی جلدی ہو سکے بجلی چوروں کا کما کرنے کے لیے تمام اداروں کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ملک سے جو یہ بجلی چوری کا مسئلہ ہے یہ ختم ہو اور عام شہری پر اس کا بوجھ نہ پڑے. جی ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے بھی سن لیا ہوگا کہ ہمارے ملک کی بڑی جو ٹیلنٹڈ فنکارہ ہیں، اداکارہ ہیں بشریٰ انصاری صاحبہ، انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئی ہیں، اور انہوں نے آپ کو پتہ ہوگا کہ اقبال انصاری صاحب سے کافی عرصہ ہو گیا طلاق لے رکھی تھی، اور اب بھی جو ان کے شوہر نامدار ہیں وہ اقبال حسین ہیں. یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ کافی گیپ کے بعد جو ہے ایک تو انہوں نے شادی کی ہے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو 68 سال کی عمر میں جو بشریٰ انصاری نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور آپ کو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائے گا کہ یہ فیصلہ بشریٰ انصاری صاحب نے کس لیے کیا اور کیوں کیا؟ جی چوہدری صاحب، بشریٰ انصاری ہماری پاکستان کی ایک لیجنڈ اداکارہ ہیں، گلوکارہ ہیں، رائٹر بھی ہیں، ڈرامہ نگار بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں. انہوں نے اپنے اس دور میں بہت سے یادگار کام کیے ہیں، اچھی پرفارمنس دی ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ 68 سال کی عمر میں شادی کی ہے، شادی کرنا کوئی معیوب بات نہیں، خصوصاً سیاستدانوں میں اور شوبز کے متعلقہ لوگوں کے شادیاں طلاق لینا ایک معمول کی بات ہے. کوئی برائی نہیں. کئی اداکارے ہیں جنہوں نے کئی طلاقیں نہیں ہیں، کئی شادیاں کی ہیں. بشریٰ انصاری کو یہ انوکھا کام نہیں کیا. گزارش یہ ہے کہ یہ
شادی ان کی اپنی پسند کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال کا وقفہ ہے ان کے طلاق میں اور شادی میں. تو گزارش یہ ہے کہ 1956 میں جو پیدا ہوئی ہیں ان کی عمر 68 برس ضرور ہے، لیکن شوبز کا جو معاملہ ہے اس میں عمر نہیں دیکھی جا سکتی، نہ دیکھی جاتی ہے. حالانکہ ہم لوگ عام طور پہ ہمارے شہری جو ہے شادی کو طلاق لے کے دباس اس عمر میں شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں ان کی اکثریت ہے کہ جو بیوہ ہونے کے بعد یا طلاق لینے کے بعد شادیاں نہیں کرتی. لیکن بشریٰ انصاری نے یہ کر کے جہاں ہم لوگوں کو مایوس کیا ہے، وہاں کچھ لوگوں کو جن میں سیاستدان بھی شامل ہے اور شعبہ انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، کیونکہ بشریٰ انصاری ایک لیجنڈ اداکارہ ہیں. انہوں نے پہلے بی شوبز کے ایک متعلقہ شخص اقبال انصاری سے شادی کی تھی جو 1965 میں تھی. تو اس کے بعد اب 2014 میں طلاق لے لی. عالم کی 2 بچیاں ہیں ان کی، ایک نریمان نام ہے اس کا، یہ نمار انصاری، دوسری میرا انصاری ہے. تو انہوں نے جو اب ان کی شادی شدہ ہے وہ ان کے بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اس حالانکہ نانی دادی ہونے کے باوجود بھی طلاق لی ہے. اس کے اختلافات والے شوبز کے لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں. اب جو اقبال حسین صاحب سے شادی کی ہے یہ بھی ڈرامہ نگار بھی ہیں، ہدایتکار بھی ہیں. یہ ان کے آپس میں کافی عرصے سے بات چیت چل رہی تھی. بالآخر مجبور ہو کر بشریٰ انصاری نے شادی پہ وعدگی ظاہر کی اور شادی نکاح کر لیا ہے. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں کوئی اچنبھے والی بات، معیوب بات نہیں ہے. یہ شادی ہم دعائی کریں گے کہ شادی ان کی کامیاب ہو. جی بالکل، ہمیں اس شادی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک یہ جو جوڑی ہے سلامت رکھیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بشریٰ انصاری جو ہے ایک نہ صرف بہت قابل جو ہے وہ فنکارہ ہیں، صداکار بھی ہیں، اور ہم بھی ان کی شادی کے لیے دعا گو ہیں. دوسرا ناظرین، آپ نے ہمارے جو سینئر صحافی شوکت ملک صاحب ہیں ان کے خیالات آپ نے سنے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو اس وقت پالیسی ہے وہ ملک دشمنی ہے یا پارٹی دشمنی ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے آپ کھل کے بات کی ہے. تیسرا جو سب سے اہم بات انہوں نے بتائی ہے کہ وفاقی حکومت جو زائد المیعاد شناختی کارڈ ہیں ان پر جو جاری سمیں وہ فوری بند کرنے جا رہی ہے. یہ بھی حکومت کا بہت احسن فیصلہ ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں ملک صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.